بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 سے کر رہے ہیں۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے لوگوں کا ذکر چل رہا ہے۔ ان میں کچھ تو مدینہ شہر کے منافق تھے، کچھ دیہات کے رہنے والے منافق تھے، کچھ سچے پکے مخلص مومن تھے لیکن سستی اور غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو پکے سچے مومن تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ پیچھے رہ جانے میں ہم اور وہ برابر ہیں، یکساں ہیں۔ ان کی توبہ قبول کر لی گئی اور آیات میں ان کی تعریف کی گئی اور ہماری مذمت و برائی بیان کی گئی۔ ایسا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ جو آیتیں آج پڑھیں گے ان میں اس بات کو ظاہر فرمایا ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی تم گندے تھے اور باطنی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے، نیتوں اور ارادوں کے اعتبار سے بھی یہ لوگ گندے ہیں۔ اور ان کی گندگی کا اظہار کس طریقے سے ہوا تھا، اس کو انہوں نے ظاہر کس طریقے سے کیا گیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے، کیونکہ اندرون کے تو اللہ جانتے ہیں، واقف ہیں، باقی لوگ تو اس کو نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو ظاہر فرمایا ہے اور کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، کفر اور انکار کے لیے، مومنوں کے درمیان تفرقہ بازی کے لیے، فرقہ بندی، گروہ بندی کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنہوں نے جنگ کی ان کے ٹھکانے، ان کے مرکز کے لیے، ان کے گھات کے لیے۔ یہ مسجد ضرار کا کیا قصہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر سے آنے والے لوگ تھے، ان میں خاص طور پر حج کے موقع پر منا میں خیمے لگا کے رہتے تھے حاجی، ان کے پاس جاتے تھے، اپنا پیغام پہنچاتے تھے۔ تو نبوت کے 11ویں سال جب آپ ملاقات کر رہے تھے تو 6 لوگ مدینے سے آئے تھے، وہ آپ کے پیغام سے متاثر ہوئے، اسلام قبول کیا اور پھر وہ مدینے گئے۔ انہوں نے پھر مدینے میں پیغام چلایا تو ان سے لوگ متاثر ہوئے۔ اگلے سال 12 لوگ آئے اور ان 12 لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر یہ لوگ واپس گئے اور ان کے ساتھ معلم کے طور پر، استاذ کے طور پر حضرت مصعب بن عمیر بھیجے گئے تھے۔ پھر خوب محنت ہوئی وہاں مدینے والوں میں، تو تیسرے سال، نبوت کے تیسرے سال تقریباً 70 لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو پھر یہ لوگ واپس گئے ہیں اور اس تیسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہوئی تھی کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں، مدینہ آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے ہیں نا، اس سے پہلے تک
اوس اور خزرج جو مدینے کے بڑے قبیلے تھے، اور انصار جن کو بعد میں کہا گیا انصاری صحابہ، وہ یہی دو قبیلے کے لوگ تھے۔ ان میں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کو سردار بنائے جانے کی اور اس کے سر پر سرداری کی پگڑی یا سرداری کا تاج رکھے جانے کی بالکل تیاری تھی۔ ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو اس کی وہ ساری جو تھا نا وہ سارا فیل ہو گیا۔ اب تو وہ تھوڑی سردار بن سکتا ہے، اب تو اللہ کے نبی سردار بنیں گے۔ دوسرا، اسی قبیلے میں ایک آدمی تھا جس کا عبد عمر یا ابن عمر اس طرح نام تھا، اور اس کو ابو عامر کہتے تھے۔ وہ پہلے سے عیسائی بن چکا تھا، کرسچن بن چکا تھا، اور بالکل صوفی ٹائپ کا، عبادت گزار درویش ٹائپ کا، اور لوگوں میں وہ درویش کے نام سے، عبادت گزار کے نام سے مشہور چکا تھا کہ بس یہ اللہ والا ہے، درویش ہے۔ تو عبداللہ بن ابی کو یہ تھا کہ سرداری میرے ہاتھ میں آئے گی، اور درویش دینداری کے اعتبار سے لوگ مجھ سے جڑیں گے۔ یہ ابو عامر یہ سجائے بیٹھا تھا دماغ میں کہ اب لوگ مجھ سے ہی تعلق رکھیں گے، اور ادھر اللہ کے نبی جب مدینے میں آئے تو ان دونوں کی وہ جو سب چیزیں تھیں فیل ہو گئی۔ اب سب کچھ اللہ کے نبی تھے، اب اندر اندر جو ہے نا یہ غیظ میں، غضب میں، غصے میں تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ بہرحال یہ جو ابو عامر تھا نا، عیسائی بن چکا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو آپ کے پاس آیا، اسلام پر اعتراضات کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نازیبہ باتیں بھی کہی، جملے بھی کہے، اور یہ بھی کہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو وہ اکیلے میں تنہائی میں مرے، کوئی اس کے ساتھ نہ ہو، اور اٹھتے ہوئے جاتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کے خلاف جو کوئی بھی طاقت آئے گی میں اس کا ساتھ دوں گا، یہ کہا تھا اس نے۔ عجیب بات یہ دیکھیے، صحابہ میں ایک صحابی ایسے ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، غسیل الملائکہ ان کا لقب ہے، غسیل الملائکہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک نعت مشہور ہے، نظم کے آواز دی ہو حنظلہ کے، بہت اس میں اچھے جملے ہیں۔ تو یہ ان کے باپ تھے، بیٹا اتنا اونچے رتبے کا، فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں، اور باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سخت مخالف۔ بہرحال جتنی جنگی ہوئی اس میں انہوں نے مشرکوں کا ساتھ دیا۔ پہلے تو انتظار کرتا رہا قریش کے لوگ محمد کے خلاف لڑائیاں کرتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے، لیکن اس کا خواب پورا ہوا نہیں۔ اسلام تو آگے بڑھتا گیا، پیغام پھیلتا گیا، اور بہنے والے سیلاب کی طرح اسلام پھیلتا گیا۔ تو پھر اندر اندر کڑتا ہوا یہ مدینہ چھوڑ کے شام چلا گیا تھا، روم۔ یہ غزوہ تبوک رومی طاقت کے خلاف ہی ہوا تھا، تو روم اس وقت کی سپر پاور طاقت دو میں سے ایک تھی، وہاں چلا گیا، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ وہاں کے بادشاہ کو، وہاں کے بڑے لوگوں کو بھڑکاتا رہا کہ دیکھو میں کہہ رہا ہوں اس طاقت کو جو عرب میں ابھر رہی ہے، اور عرب کی کوئی طاقت اس کو دبا نہیں سکی، اس کو ابھی سے اکھاڑ دو، ختم کر دو، ورنہ یہ بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور ادھر سے خبریں یہ آنے لگی کہ روم کی طاقت مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنے والی ہے۔ اور غزوہ تبوک میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاریاں کر رہے تھے، اس موقع پر یہاں جو 10-12 منافق تھے، انہوں نے مسجد قباء کے پاس، یہی ان کی آبادی تھی، مسجد قباء کے پاس ایک نئی عمارت کھڑی کی، اس کو مسجد کا نام دیا، اور اسی نے کہا تھا، ابو عامر جو وہاں بیٹھا تھا عیسائی بن کے، اس نے کہا تھا، ان کے رابطے میں تھا، آپ اس طرح اپنا ایک مرکز بناؤ، اس میں جمع ہو، ظاہر میں اس کا نام مسجد دو، لیکن وہاں پر ہماری جو اسکیمیں ہوں گی، پلاننگ ہوگی، وہ کسی کے سامنے نہیں آئے گی، اور وہاں سب کچھ تم طے کرو، اور پھر میں ادھر سے لشکر لے کے آؤں گا، ان کا خاتمہ کر دوں گا۔ اللہ کے نبی غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے، انہوں نے یہ عمارت تیار کر دی تھی، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے ہم نے مسجد بنائی ہے، اور ظاہری طور پر کہنے لگے کہ مسجد اس لیے بنائی، حالانکہ آبادی چھوٹی تھی، مسجد قباء کافی تھی، لیکن کہنے لگے معذور ہیں، بیمار ہیں، کچھ کمزور ہیں،
وہ مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں تو ہم نے الگ سے ان کے لیے بنا لیے تو وہ یہاں نماز ادا کر لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو میں جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو اس کا افتتاح کر دوں گا۔ انہوں نے حضور کو وہاں نماز پڑھنے کی درخواست اس لیے کی تاکہ ان کی جو سازش تھی وہ مسلمانوں کے سامنے کھل نہ سکے کہ اللہ کے نبی نے افتتاح کرایا، ادگھاٹن کرایا، نماز پڑھی ہے، یہ مسجد ہے، لوگ آئیں گے یہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی قلی کھول دی۔ اللہ کے نبی جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، مسجد مدینہ کے قریب بنی عوان نامی کوئی جگہ تھی، وہاں پہنچے تو یہ آیتیں اتر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا آپ اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا ہے، اس کا افتتاح نہیں کرانا ہے، وہ مسجد نہیں ہے، وہ عمارت ہے، وہ سازشوں کا اڈا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے وہیں سے مدینے میں داخل نہیں ہوئے تھے، 3 لوگوں کو بھیجا، جاؤ اس کو اکھاڑ پھینکو، اس کو جلا دو۔ بظاہر مسجد کا نام دیا گیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلانے کا حکم دیا، ختم کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی زرارا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کے لیے، اور مؤمنوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے مسجد کے قریب مسجد کھڑی کریں گے نا تو گروپ بازی ہوگی، فرقہ بندی ہوگی، اور کچھ مسلمان کہیں گے ہم تو وہیں پڑھیں گے، اس میں نہیں جائیں گے، کچھ اس طرح آپس میں باتیں ہوگی، مسلمان گروہ بندیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو کہا یہ مومنوں میں تفریق کے لیے ہے، اور اللہ اس کے رسول سے جنہوں نے مخالفت کی ہے، جنگ کی ہے، ان کے اڈے کے طور پر، طاق کے طور پر، سازش کے طور پر یہ انہوں نے بنائی ہے۔ علماء کرام نے یہاں لکھا ہے کہ مسجد کے قریب دوسری مسجد نہیں بنانا چاہیے۔ جب پہلی مسجد کافی ہے مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، تو ایک مسجد کے قریب دوسری مسجد، جبکہ پہلی مسجد میں ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے تو نہیں بنانا چاہیے۔ اور یہیں اسے آیت کی روشنی میں یہ کہا کہ یہ جو ہمارا اسلامی نظام ہے نا جمعہ کا، تو جمعہ میں حکم یہ ہے کہ تمام شہر کی مسجدوں میں سے صرف ایک مسجد ایسی ہو جہاں جمعہ قائم ہو، اور سارے لوگ ایک جگہ جا کے جمعہ نماز پڑھیں، اور سال میں عیدین کی جو نمازیں ہیں وہ تمام جمعہ کی نماز کو بھی چھوڑ کر ایک جگہ میدان میں جا کر سارے مسلمان اکٹھا ہو۔ یہی شریعت کی روح ہے، یہی شریعت کی جان ہے۔ ہر مسجد میں جمعہ قائم کرنا یہ شریعت کے مقصد کے خلاف ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کے مقصد کے خلاف ہے۔ جو اجتماعی اتحاد اتفاق اسلام دیکھنا چاہتا ہے مسلمانوں میں، وہ اس طرح پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اب ظاہر سی بات آپ دیکھیے، ایک ہی مسجد میں جب لوگ جمعہ نماز پڑھانے آئیں گے نا تو امام اور خطیب جو پیغام پہنچانا چاہتا ہے، جس طرح کا ذہن بنانا چاہتا ہے، ذہن سازی کرنا چاہتا ہے، لوگ ایک پیغام لے کے باہر جائیں گے۔ اور یہاں ایک محلے میں 6 مسجدیں ہیں، آپ جاؤ باہر تو کہے گا ہمارے امام صاحب نے یہ کہا، ہوگا ہمارے امام صاحب نے یہ کہا، تیسرا کہے گا ہمارے امام صاحب نے یہ کہا، اور آپس میں فرقہ بندی کی باتیں، گروہ بندی کی باتیں، اور پھر مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا کہ عید کی نماز بھی جگہ جگہ نہیں ہونی چاہیے، عیدگاہ میں ہونی چاہیے۔ اب تو جمعہ تو دور کی بات، عید کی نماز بھی ہر مسجد میں ہونے لگی ہے۔ یہ اسلامی شریعت اور اس کے روح کے خلاف۔ ہاں کمزوروں کے لیے آپ کر دو، بیچارے کمزوروں کو محلے میں کسی ایک مسجد میں ہو جائے، ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ لوگ قسم کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ نیکی کا تھا، قسمیں کھا کر کہیں گے یہ مسجد ہم بنا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں قسموں پر اعتبار مت کرنا، یہ مسجد نہیں ہے، یہ سازش کا اڈا ہے۔ واللہ، ہاں ایک بات اور مسئلہ جان لیں، اگر کسی نے مسجد کے قریب مسجد بنا لی، اب ظاہری طور پر ہم نیتوں اور ارادوں سے واقف نہیں ہیں، یہ تو وحی اترتی تھی تو اللہ کے نبی واقف ہو جاتے تھے، اللہ کے نبی کو بتا دیا جاتا تھا۔ اب ہم کسی طرح واقف نہیں ہیں، گروہ بندی کی بنیاد پر، آپس کے اختلاف کی بنیاد پر مسجد بنا دی ہے، تو گنہگار تو ہوگا جنہوں نے بنائی ہے، لیکن بہرحال اس پر مسجد کا حکم لگے گا، جو بھی مسجد بنے گی، اور اس میں اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی، لیکن اس کو گرایا نہیں جائے گا۔ بنانے والے کو گناہ ہوگا کہ تو نے مسجد کے قریب جبکہ کوئی ضرورت نہیں تھی مسجد کیوں کھڑی کی، اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، اور وہی تو اب اترتی نہیں، دلوں سے ہم واقف نہیں کہ انہوں نے مسجد کیوں بنائی ہے، تو
ان کے غرض فاسد ہے، ارادہ غلط ہے، نیت دوسری ہے، وہ اللہ پکڑ کرے گا ان کی۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں، جتنے بھی قسمیں کھا لیں، انہوں نے مسجد نہیں بنائی ہے، انہوں نے اڈا بنایا ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ اس میں ہرگز کھڑے نہ ہو۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کو پہلے ہی دن پر تقوی کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہو۔ کون سی مسجد مراد ہے؟ مسجد قباء مراد ہے، جس کی بنیادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے رکھی ہے۔ جب مکے سے آئے ہیں مدینے میں تو آپ سب سے پہلے اسی آبادی میں آئے ہیں جہاں آج مسجد قباء ہے نا، مسجد قباء میں آئے ہیں، 14 دن آپ وہاں ٹھہرے ہیں۔ حضرت کلثوم بن حدم ایک صحابی تھے، ان کے گھر پہ ٹھہرے ہیں، اور پھر انہی کے گھر کے پاس مسجد قباء بنی جو آج تک وہیں بنی ہے، اور اسی کے پاس میں باغ ہے، آج بھی موجود ہے، جہاں اللہ کے نبی ہجرت کرتے ہوئے آئے تھے نا تو وہاں ٹھہرے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے، اور لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ حضور کون سے ہیں، ابو بکر کون سے ہیں۔ پھر تھوڑے دھوپ تیز ہوئی نا تو حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے چادر تان کر حضور کے اوپر، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا یہ ہیں حضور جن کے اوپر چادر تانی جا رہی ہے۔ تو آج بھی وہاں باغ ہے، لکھا ہوا ہے کہ بستان المستظل، سایہ والا باغ، آج بھی لکھا ہوا ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں۔ تو مسجد قباء کے قریب جائیں گے تو مسجد قباء کا جو قبلہ ہے اس کی اس سائیڈ میں وہ باغ آج بھی موجود ہے۔ تو یہ مسجد قباء کے بارے میں کہا گیا، جس کی بنیاد اسلام کی پہلی مسجد ہے یہ مسجد قباء، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی، تقوی پر، اخلاص پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، آپ اس میں کھڑے ہو۔ علماء کرام نے یہاں لکھا جس مسجد میں صلحاء یعنی نیک لوگ، اللہ کے نیک بندے، مخلص لوگ، علماء، طلباء، دین سے قرب اور نزدیکی رکھنے والے جہاں زیادہ ہوں، وہاں نماز پڑھنے میں بھی فرق ہوتا ہے دوسری مسجد کے مقابلے میں، کیونکہ نیک لوگوں کی وجہ سے کسی جگہ کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ جو مسجد تھی نا، یا تقوی والے تھے یا نیک لوگ تھے، تو کہا گیا کہ اس میں آپ کھڑے ہوں تو یہ آپ کے لیے زیادہ حقدار، یہ مسجد زیادہ حقدار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک مرتبہ، بعض روایت میں آیا کہ سنیچر کو ضرور جایا کرتے تھے، مسجد قباء جایا کرتے تھے، اور اس کی فضیلت میں یہ بھی ہے جو آدمی مسجد قباء جائے گا اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھے گا اس کو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے جب کبھی آپ جائیں نا تو گاڑیاں بھی جاتی ہیں اور وہ ٹور والے بھی لے جاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پیدل ضرور جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ ہے، کبھی سوار ہو کر جایا کرتے تھے، کبھی پیدل جایا کرتے تھے۔ اخیر عمر میں جب کمزوری آگے ہوگی تو سوار ہو کے جایا کرتے تھے، ورنہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اور ابھی اس وقت ہے نا مسجد قباء کے لیے باقاعدہ ایک بہترین جو ہے سڑک، راستہ، ٹریک ہے، بنا دی گئی ہے جانے کے لیے، آپ کو کہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس پہ چلیں، مسجد نبوی کے گیٹ سے نکلیں، سیدھے آپ جا کے قباء پہنچیں گے، کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین خوبصورت ترین ٹریک ہے وہ، تو لوگ آج بھی جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، تو یہ بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا آپ اس مسجد میں جائیں، فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو بہت پاک رہنا پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک رہنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ جب ان کی یہ تعریف نازل ہوئی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء والوں کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ بھائی تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہاری طہارت، تمہاری پاکیزگی کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ معمول ہے، کیونکہ عربوں میں یہ تھا پانی کی قلت، پانی کی کمی، آج بھی پانی کی کمی ہے، اس وقت بھی تھی، پانی کی کمی تھی، اور ان کی جو خوراک تھی نا وہ خوراک کھجور وغیرہ یہ زیادہ تر تھی، تو پخانہ جو ہوتا تھا وہ مینگنی کی طرح ہوتا ہے، اس طرح کی خشک خوراک کا، تو اس میں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ڈھیلے سے صاف کر لیا پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں کے لوگ خصوصی طور پر یہ کرتے تھے، پانی بھی استعمال کرتے تھے، ڈھیلا لینے کے بعد پانی استعمال کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ ہم جب استنجا کرتے ہیں، پیشاب پخانہ، تو صرف ڈھیلے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، ہم ڈھیلے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں، اسی پاکی کو اللہ تعالیٰ نے
بیان فرمایا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول رہا، ہمیشہ استنجا میں ڈھیلے کے بعد پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی وارث ہیں، آپ کے علم کو آگے پھیلایا ہے، تو انصار کی عورتوں سے، مدینے کی عورتوں سے خاص طور پر کہا کرتی تھی کہ دیکھو ڈھیلے کے ساتھ ساتھ پانی استعمال کرو، تم اپنے مردوں کو کہو، اس کی تاکید کرو، کیونکہ میں ہر مرد سے نہیں کہہ سکتی، میں عورت ذات ہوں، میں ہر مرد سے نہیں کہہ سکتی، میں تم سے کہتی ہوں اپنے مردوں کو کہو کہ اس طرح پاکیزگی کا خیال رکھیں، جس کی وجہ سے تعریف کی گئی ہے قرآن کریم میں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، اللہ کے نبی سے کہا گیا، اصلاً تو قرآن نازل ہوا ان پر، لیکن ہم میں سے ہر ایک سے کہا جا رہا ہے، کیا بتاؤ تو صحیح، وہ شخص جس نے مسجد کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اللہ کی رضا و خوشنودی پر رکھی ہے، خیرن وہ بہتر ہے، امن یا وہ جس نے بنیاد رکھی ہے ڈہ جانے والے سمندر کے کنارے پر، فنہار بھی، اور وہ اس کو لے کر ڈہ گیا، گر گیا جہنم کی آگ میں۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنی کسی عمارت کی بنیاد رکھیں مضبوط چٹان پر، مضبوط زمین پر، مضبوط جگہ پر، اور دوسرا یہ آدمی ہے جو اپنے کسی بھی عمارت کی بنیاد رکھ رہا ہے کہاں؟ جہاں ندی بہہ رہی ہے، جہاں سمندر ہے اور بہہ رہا ہے اور اس کا کنارہ ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، اوپر دکھ رہا ہے، اب آپ وہاں بنیاد رکھیں گے، گھر بنائیں گے، ہو سکتا ہے کچھ دیر ٹک جائے، لیکن وہ اندر سے تو کھوکھلا ہے، اس بوجھ کو سہ نہیں سکے گا، وہ جو خرچ کیا ہے وہ بھی گیا، اس میں مال دولت جو بھی جمع کیا ہے اس کا بھی نقصان ہوگا۔ کہا یہاں مثال ایسے ہی ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، یہ مسجد زرار، ان کے دلوں میں کانٹا بن کے کھٹکتی رہے گی۔ ایک تو پہلے بنائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قلی کھول دی اور نبی کو حکم ہوا کہ اس کو جلا کے راکھ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اب ان کی بنائی ہوئی عمارت کو ختم کر دیا گیا تو اندر سے اور زیادہ غیظ غضب کی آگ ان کی جلے گی اور یہ رہے گی، اب یہ بجھ نہیں سکے گی۔ ہاں ایک شکل ہے، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یہ مر جائیں، تو یہ ان کا کھٹک دور ہو سکتا ہے اور ان کی بے چینی ختم ہو سکتی ہے، ورنہ یہ اسی طرح اب پریشان رہیں گے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اللہ کا جو بھی حکم ہے وہ پوری جانکاری کے ساتھ ہے اور حکمت کے ساتھ ہے، مصلحت کے ساتھ ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اب جو سچے پکے مومن ہیں ان کی تعریف کی گئی اور ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے، ان کا حلیہ بیان کیا گیا ہے، ان کے اخلاق بتائے گئے ہیں، اور یہ تو اس وقت کے جو مسلمان تھے جب قرآن نازل ان کا بتایا گیا، لیکن نام نہیں لیا ہے۔ اب عام اہل ایمان کا ذکر ہے، میرا اور آپ کا ہے۔ ہم ان آیات میں، یہ آیت ہے، اس سے اگلی بھی آیت ہے، یہ ہمارے سامنے آئینہ رکھا جا رہا ہے۔ اگر تم سچے پکے مومن ہو تو یہ جو صفات بیان کی جا رہی ہے غور کرو تمہارے اندر ہے یا نہیں، اگر ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ہے تو پھر کوشش کرو کہ یہ صفات تمہارے اندر جلوہ گر ہونی چاہیے، پیدا ہونی چاہیے۔ فرمایا بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہوگی۔ حالانکہ یہ خریدنا کیا ہوتا ہے؟ ہم تو اپنی جان اور اپنے مال کے مالک بھی نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمیں ہماری جان عطا کی، مال عطا کیا، پھر اس کے ہمیں کہا کہ یہ تمہارا ہے، اب میں تم سے خرید رہا ہوں۔ حالانکہ چیز تو سب کچھ اللہ کی، پھر بھی کہا یہ تمہارا ہے، میں تم سے خرید رہا ہوں اور قیمت میں تمہیں جنت دوں گا۔ کرنا کیا ہے تمہیں اس کے بدلے؟ میں تو جنت قیمت دے رہا ہوں، تم کیا کرنا، تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ ایمان والے اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے اور قتل کریں گے، وہ قتل ہوں گے، قتل کریں گے، وہ قتل ہوں گے۔
اور قتل کرنا اور قتل ہونا ایسا نہیں کہ ہر موقع پر بس تلوار اٹھائی اور قتل کر دیا کافروں کو، منافقوں کو اور مخالفین کو، نہیں۔ یہ اس طرح کی آیتیں ہوتی ہیں نا تو لے کے اٹھ جاتے ہیں، دیکھو قرآن کہتا ہے قتل کرو، قتل ہو جاؤ، یہ نہیں ہے۔ قتال اور جہاد ہوتا ہے نا، وہ اسلامی حکومت کے ذمہ دار، حاکم، امیر، اس کے ماتحتی میں ہوتا ہے۔ ہر آدمی اٹھے اور کسی کو قتل کر دے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے جس جان کو محترم قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس کو قتل مت کرو۔ ہم اگر حق طریقے سے، حق طریقے کیا ہیں؟ 3 چیزوں کی وجہ سے کسی کو مار سکتے ہیں، اور وہ بھی ہر ایک نہیں مارے گا۔ حکومت وہ کام کرے گی، یا حکومت کا جو ذمہ دار ہے آدمی متعین ہے وہ کرے گا۔ ہر آدمی اٹھے اور کسی کو قتل کرنا شروع کر دے، یہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ شادی شدہ زنا کر لے اور اس کا زنا، اس کی بدکاری ثابت ہو جائے تو سنسار کرنا ہے، پتھر مار مار کے ہلاک کرنا ہے، یہ شریعت کا حق ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی کسی کو قتل کر دے، اب قتل کے بدلے قتل ہے، خون کے بدلے خون ہے، یہ ہے۔ اور تیسری شکل ہے کہ کوئی اسلام کو چھوڑ کے چلا جائے، مرتد ہو جائے، تو اس کو سمجھایا جائے گا، اس کے شک و شبہ کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بعد بھی وہ سمجھ نہیں رہا ہے تو پھر اسلامی حکمراں جو حکم دے گا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اس کے علاوہ کسی کو قتل کا، اور ان کو بھی قتل کرے گا نا، ہر آدمی قتل نہیں کرے گا کہ اس نے گستاخی کیا اور بس کوئی بھی اٹھا اور اس کو قتل کر دیا، نہیں۔ تو قتال اور جہاد کے بھی اپنے شرائط ہیں، وہ شرائط پوری ہوں گے تو جا کے وہ آدمی کرے گا۔ تو فرمایا یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، وعدن علیہ، یہ اصل میں وہ جب منا کے خیموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، وہ تیسرے سال جب 70 لوگ آئے تھے تو ان میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ معاہدہ ہو رہا ہے، یہ اللہ سے معاہدہ ہو رہا ہے، اور آپ اپنے لیے اور اللہ کے لیے جو بھی شرط لگانا چاہیں وہ شرط لگا دیں، ہم یہ معاہدہ قبول کرنے کے لیے، شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں اللہ کے لیے تو یہ شرط لگاتا ہوں، تم سے معاہدہ کرتا ہوں، بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اسی کی عبادت کرو گے، اور اپنے لیے یہ شرط لگاتا ہوں کہ میں جب تمہارے یہاں آ جاؤں گا تو تم میرے جان، میرے مال کی، میری ذات کی اس طرح عبادت کرو، حفاظت کرو گے جس طرح اپنی جان کی اور اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو۔ ان انصاریوں نے کہا بالکل ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور پھر انہوں نے ثابت کر کے دکھایا۔ مدینے جب حضور آئے پورے عرب کی دشمنی مول لی، اپنی جان مال سے زیادہ بڑھ کر حضور کی جان کی حفاظت کے لیے وہ ہمیشہ سرگرم رہے، تو اسی کے لیے کہا گیا یہ وعدہ ہو گیا ہے، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے، سچ اللہ کے ذمے ہے۔ تورات میں بھی کہا گیا، انجیل میں بھی کہا گیا، اور قرآن میں بھی کہا جا رہا ہے۔ جو اس طرح اللہ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، اپنی جان اور مال کو بیچ دیتے ہیں، جنت اس کی قیمت ہے، اس کا بدلہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ شریف سے شریف انسان ہوتا ہے نا، وہ کوئی بات کہہ دیتا ہے اور پھر دوسرے کو کچھ ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ بات پوری کرے گا کہ نہیں کرے گا، دوسرے لوگ کہیں گے ارے یار یہ تو زبان کا بہت سچا پکا ہے، اس کو تو بس سمجھ لو کہ اب یہ کام جو کہہ دیا اس نے ہو کے رہے گا۔ بھائی اللہ تو سب سے بڑی ذات ہے، اس کا دیا ہوا وچن، اس کا دیا ہوا عہد، اس کی دی ہوئی زبان کیسے کمزور ہو سکتی ہے؟ تو کہا اللہ کے دیے ہوئے عہد سے، اللہ سے بڑھ کر عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا، اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس بیعت پر جو تم نے کی ہے۔ اور جب موقع آئے، ایسا نہیں کہ ہر موقع، جب موقع آئے تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اپنی جان اور مال جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آئے تب خرچ کرنا ہے، یہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ یہ معاہدہ سب سے کامیاب معاہدہ ہے۔ بھائی کسی سے تجارت کا معاہدہ ہوتا ہے نا، چھوٹا تاجر بھی کرتا ہے، بڑی کمپنیوں والے بھی کرتے ہیں، ملک والے بھی کرتے ہیں، کانٹریکٹ کرتے ہیں معاہدہ، اور معاہدہ کامیاب ہو جاتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو یہ کامیاب تجارت کا معاہدہ ہو گیا، سودا ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ سودا تم نے اللہ سے کیا ہے، اب اس پر خوش ہو جاؤ۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ جنہوں نے یہ اللہ سے سودا کیا ہے، ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے
وہ صفات بیان فرمائی جو بڑی پیاری صفات ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف الناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ تقریباً 9 صفات بیان کی جو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس عہد کو، معاہدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔